بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النفاس و بعض احکامہ الخاصہ النفاس وهو الدم الخارج حین الولادت و بعدہا وَأَكْثَرُهُ 10 وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ۔ بات ہماری چل رہی تھی کہ غسل کے واجب ہونے کے اسباب کون کون سے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر ذکر فرمایا کہ جنابت، اگر کوئی بندہ مجنب ہو جائے غسل واجب ہو جاتا ہے عبادات مشروط بالطہارہ کے لیے۔ پھر آیا حیض، جس خاتون کو حیض آتا ہے اس پر بھی عبادات کے لیے جو مشروط بالطہارہ ہیں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ استحاضہ، وہ عبادات جو مشروط بالطہارہ ہیں اس میں بھی بعض صورتوں میں مثلا متوسطہ پر 1 اور کثیرہ پر 3 غسل واجب ہو جاتے ہیں۔ انہی اسباب میں سے ایک ہے نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو کسی خاتون کو بچے کی ولادت کے ساتھ یا ولادت ہو جانے کے بعد آتا ہے۔ اگرچہ اس میں تھوڑا سا کیل و کال ہے، بعض کہتے ہیں اگر وہ ولادت سے پہلے بھی آ جائے تو بھی نفاس ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں ہوتا ہی فقط وہی نفاس ہوتا ہے جو ولادت کے بعد آئے۔ لیکن آیت اللہ ایروانی 2 قسم کے خونوں کو نفاس میں شمار فرما رہے ہیں۔ ایک وہ ہو کہ جو ولادت کے ساتھ آئے تو بھی نفاس ہے، یا ولادت کے بعد آئے تو بھی نفاس ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کی مقدار فرماتے ہیں اس کی حد اکثر تو معین ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ 10 دن آتا ہے، لیکن کم از کم اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اب اور چیزیں ہیں کہ جس خاتون کو نفاس آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، لیکن بعد میں روزے کی قضا ہے۔ اگر ایک خاتون کو نفاس شروع ہو گیا اور وہ چلتا چلتا 10 دن سے تجاوز کر گیا تو 10 دن تک جو ہوگا وہ نفاس ہوگا، بعد والا استحاضہ، یا اگر اس کی حیض کی عادت تھی، وہ عادت عددیہ تھی یا وقتی عددیہ تھی، تو وہ پھر اپنی حیض والی عادت کے مطابق اتنے ایام کو، جتنے ایام حیض میں اس کی عادت تھی اس کو نفاس قرار دے گی، اور باقی استحاضہ ہوگا۔ خوب، لیکن جب یہ ختم ہوگا پھر اس پر غسل واجب ہوگا۔ اب یہ تو ہو گئے سارے حکم، نفاس کی تعریف یہ ہو گیا، زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے یہ ہو گیا، نماز روزہ نہیں کرے گی ایام نفاس میں، یہ تو ہو گئے حکم۔ وَالْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ، اصل چیز تو ہے یہ جتنی باتیں کی ہیں ہر ایک پر ہمیں دلیل چاہیے۔ ہمیں دلیل چاہیے کہ مع الولادہ یا بعد الولادت والا خون نفاس ہوگا، قبل الولادت والا نہ ہوگا، اس پر ہمیں دلیل چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اس پر دلیل چاہیے۔ کم از کم کی کوئی حد مقرر نہیں، ہمیں اس پر دلیل چاہیے۔ اپنے ایام حیض کو زیادہ ہونے کی صورت میں اپنے ایام حیض کو ہی جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن کو ایام نفاس قرار دے گی، اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ نماز روزہ ایام نفاس میں نہیں ہوتا، روزے کی قضا ہے، ہمیں اس میں بھی دلیل چاہیے۔ اس پر غسل واجب ہے، اس پر بھی ہمیں دلیل چاہیے۔ دلیلیں سب کی موجود ہیں۔ النفاس و بعض احکامہ الخاصہ، نفاس کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں هو الدم الخارج حین الولادہ و بعدہا، وہ
خون جو کسی خاتون کو بچے کی ولادت کے وقت، یعنی جب ولادت ہو رہی ہوتی ہے، وبعدہا یا بعد الولادت آتا ہے، اس کو نفاس کہتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُ عَشْرًا وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ، ایام نفاس زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتا، اور کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے بھی آ سکتا ہے، گھنٹے کے لیے آ سکتا ہے، 1-2 دن کے لیے بھی آ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الْعَشْرَ فَكُلُّهُ نِفَاس، اگر ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد ایک خاتون کو خون شروع ہوا اور وہ 10 دن سے تجاوز نہیں کرتا، فَكُلُّهُ نِفَاس، وہ سارے کا سارا نفاس ہوگا۔ وَإِذَا تَجَاوَزَهَا، لیکن اگر وہ خون 10 دن سے تجاوز کر جاتا ہے، یعنی زیادہ دیر آتا رہتا ہے، فَمِقْدَارُ الْعَادَةِ فِي الْمَحِيضِ، جتنی دن اس کی ایام حیض میں عادت تھی اتنے دن نفاس قرار دے گی، نفاس ہوگا۔ وَزَائِدُ اسْتِحَاضَہ، ٹھیک، یہ حکم ہے، دلیلیں پڑھتے ہیں۔ اس خاتون کا حکم یہ ہے، نفسا کا وتترک نفسا الصلاۃ والصوم، نماز روزے کو ترک کرے گی، یعنی ایام نفاس میں نہ نماز پڑھے گی نہ روزہ رکھے گی، ما قضاء ثانی، البتہ بعد میں روزے کی قضا اس پر ہے، ٹھیک۔ دوسرا حکم وَيَحْرُمُ وَطْئُهَا، ایام نفاس میں شوہر کا بیوی سے وطی کرنا حرام۔ نمبر 3 وَلَا يَصِحُّ طَلَاقُهَا، ایام نفاس میں عورت کو طلاق دینا صحیح نہیں۔ نمبر 4 یجب علیہا الاغتسال عند انقطاع الدم، جب دم نفاس یعنی خون نفاس بند ہو جائے اس پر غسل کرنا واجب ہے، بے کیفیت غسل جنابہ، جیسے غسل جنابت کرنا تھا یہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تو ہو گئے سارے اس کی خون کی تعریف، اس کی صفات، اس کی مقدار، اس کے احکام۔ والمستند فی ذلک، اب ہم آتے ہیں دلیلوں پر۔ ہم نے کہا ہے کہ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو وقت ولادت یا بعد الولادت آئے، ہم نے کہا ہے کہ یہ نفاس ہے۔ اس پر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ توجہ، جواب، اما ان النفاس ما ذکر، نفاس کی جو ہم نے تعریف کی، کیا تعریف کی گئی؟ یہ کی گئی کہ نفاس وہ ہوتا ہے جو حین الولادہ یا بعد الولادہ ہے، خلافاً لما قد یقال من کونہ شاملا لدم الخارج قبل الولادہ، ان تعریف نفاس کے خلاف کے بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، قبل الولادت، حین الولادہ، بعد الولادہ، تینوں صورتوں میں آنے والا خون نفاس ہے۔ ہم نے کہا کہ نہ، قبل الولادت والے کو ہم نے شامل نہیں کیا۔ او خوصاً بما یخرج بعدہا، بعد نے کہا نہیں، دم نفاس فقط وہی ہوتا ہے جو بعد الولادت آئے۔ ہم نے ان سے بھی اختلاف کیا، ہم نے کہا نہ، فقط اسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حین الولادہ، جب بچہ پیدا ہو رہا ہے اس وقت جو خون آتا ہے وہ بھی نفاس ہے۔ اب ہم نے اپنے موقف پر دلیل لینی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ولادت کے وقت اور بعد الولادہ آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں، دلیل فتدل علیہ، اس پر دلیل ہمارے پاس روایت موثقہ ہے عمار کی، امام عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ فرمایا المرأۃ یصیبھا الطلق ایاماً او یوماً، جس خاتون کو طلق کہتے ہیں درد ذہ، بچہ پیدا ہونے سے پہلے خاتون کو ایک خاص قسم کے درد اٹھتے ہیں ولادت سے پہلے، جن کو درد ذہ کہتے ہیں، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، وہی ولادت کا جو درد ذہ ہوتا ہے۔ اگر اس خاتون کو یہ ہو 1 دن یا چند دن، او یومین، یا 2 دن ہو، یعنی 1 دن ہو، 2 دن ہو یا 3 دن ہو، درد دے اس کو شروع ہو گیا بیچارے کو، فَتَرَ صَفْرَةَ أَوْ دَمًا، وہ دیکھتی ہے یا کوئی پیلے رنگ کی مائع چیز اس کے رحم خارج ہوتی ہے یا کنفرم خون ہوتا ہے، لیکن ہوتے کب ہے؟
جب اس کو درد ذیل ہوتا ہے۔ درد ذیل کب ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ولادت سے پہلے۔ اب درد ذیل ہو رہا تھا، ادھر سے اس نے یہ دیکھا، امام نے فرمایا تصلی ما لم تلد، جب تک بچہ پیدا نہیں کرتی نماز پڑھتی رہے گی۔ پس یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قبل الولادت آنے والا خون نفاس نہیں ہوتا، ورنہ اگر نفاس ہوتا تو نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ یہ ہمارے موقع پر دلیل وغیرہ اور روایات بھی ہیں۔ خوب، اگلی بات، اما ان اکثرہ عشرہ، کہ نفاس کی حد اکثر مدت 10 دن ہے، مشہور بھی یہی ہے۔ البتہ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ ان کا نظریہ ہے کہ نہیں 18 دن ہے۔ بہرحال ہم نے جو کہا کہ ہمارے نزدیک یہ 10 دن ہے، کما هو المشہور، ولیس 18، اور حد اکثر 18 دن نہیں ہے، کما هو المختار لسید مرتضیٰ، جیسا کہ سید مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ 18 دن کا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہ، کیوں؟ فرماتے ہیں ذرا غور کرو، فَهُوَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ بِتَقْرِيبِ أَنَّ الْمَقَامَ مِنْ سُغْرَيَاتِ دوران امر المخصص لترددات بین الاقل والاکثر۔ اب اس نقطے کو ذرا سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں دیکھو، ایک خاتون پر نماز پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہوگی، پھر دلیل خاص آ گئی جس نے کہا ایام نفاس میں نماز نہیں پڑھنی، یہ ہو گیا مخصص۔ نماز واجب ہے، حکم عام ہو گیا، مخصص کیا آیا؟ مگر یہ ہے کہ وہ ایام نفاس میں ہو، ٹھیک ہو گئی، تخصیص ہو گئی کہ ایام نفاس میں نماز نہیں ہے۔ اب اس مخصص میں پھر بحث ہے، بعض روایات کہتی ہیں کہ وہ مخصص 10 دن کی بات کر رہا ہے، اور بعض روایات کہتی ہیں کہ 18، یعنی ایک ہے اقل اور ایک ہے اکثر۔ اب جو 10 ہے، جو اقل ہے، وہ تو ہو گیا قدر متیقن، اور جو اکثر ہے، جو 18 والا ہے، وہ ہو گیا زائد۔ تو فرماتے ہیں اصل بحث اس میں ہے کہ نفاس کے دوران خاتون نے نماز نہیں پڑھنا، یہ مخصص ہے اس حکم کے لیے کہ تمہارے اوپر ہر حال میں نماز واجب ہے۔ یہ تو ہو گیا ٹھیک۔ اب اس مخصص میں پھر بحث ہے، کس کی؟ اقل اور اکثر کی۔ ایک روایت کہتی ہے کہ وہ نفاس 10 دن ہے، یہ مخصص اقل ہو گیا۔ ایک روایت کہتی ہے کہ نہیں، یہ 18 دن تک ہو سکتا ہے، یہ مخصص اکثر ہو گیا۔ تو جہاں مخصص میں تعارض ہو جائے بہیں عنوان کے اقل اور اکثر کا، اقل تو کنفرم ہونا ہے، 10 دن تو آئی ہیں، جو اضافی ہیں، اضافی میں ہم ان ادلہ سے تمسک کریں گے جو ہر حال میں انسان پر نماز و روزہ کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ چونکہ 10 دن والا تو ہو گیا کنفرم، باقی رہ جائے گا مشکوک، جبکہ ادھر سے وجوب صلاۃ کا یقین ہے اور یہاں عدم وجوب کا شک ہے۔ تو اس لیے ذرا غور کرنا، ہم نے کہا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ فرماتے ہیں فَهُوَ مُقْتَضَى الْقَاعِدَةِ، قاعدہ کا تقاضا بھی یہی ہے۔ قاعدہ کون سا؟ آگے بتا رہے ہیں کہ ان المقام من سغریات دوران الامر المخصص، چونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ مخصص دائر بین الاقل والاکثر ہے۔ روایات میں ہے تعارض، ایک روایت کہتی ہے کہ یہ مخصص 10 دن والی، ایک کہتی ہے مثلا 18 دن والی، تو مخصص آیا اقل ہے یا اکثر؟ اس میں اصل بحث ہے۔ وفی مثلہ، جہاں مخصص میں بحث ہو یا تعارض ہو بین الاقل والاکثر کہ آیا مخصص اقل ہے یا اکثر، وہاں پر یتمسک بعموم الادلۃ
الدالۃ علی وجوب الصلاۃ والصوم ونحو ذلک علی المکلف۔ اب ہمیں 10 دن کا تو ہو گیا یقین، 8 دن میں ہمیں شک ہے آیا 8 دن اس پر نماز واجب ہے یا نہیں ہے۔ وہ ادلہ جو کہتی ہیں کہ ہر حال میں ہر مکلف پر نماز واجب ہے وہ تو عام تھیں، اور اب یہ ہو گیا مشکوک۔ ہم تمسک کریں گے ان ادلہ سے جو کہتی ہیں ہر حال میں نماز روزہ واجب ہے، مگر یہ کہ دلیل سے اقل 10 دن تو کنفرم ہو گیا خارج، اس زیادہ میں نہیں ہے۔ فی المقدار زائد علی المتیقن، متیقن وہی 10 دن تھا، اضافی میں ہم پھر ان ادلہ سے تمسک کریں گے جو وجوب صلاۃ و صوم پر داد کرتی ہیں، نہ کہ اس مخصص سے اکثر سے جو کہتے ہیں کہ 18 دن یہ اس سے خارج ہے۔ نہ اگلی بات، اما انہ لا حد لاقلہ، کم از کم کی کوئی حد نہیں، دلیل لاطلاق الاخبار، چونکہ کسی بھی روایت میں، تمام روایات میں سے کسی ایک روایت میں بھی اقل کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے، جبکہ اکثر کی دلیل ہم نے دے دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اقل کا ذکر نہ ہونا بس یہ دلیل ہے کہ اقل کی کوئی مدت نہیں۔ وَأَمَّا أَنَّ جَمِيعَ الدَّمِ نِفَاسٌ مَعَ عَدَمِ تَجَاوُزِ الْأَشْرَابِ وَبِمِقْدَارِ الْعَادَةِ عَلَى تَقْدِيرِ تَجَاوُزِهَا، آپ نے کہا ہے کہ اگر یہ خون 10 دن سے تجاوز نہیں کرتا تو سارے کا سارا نفاس ہوگا، اور اگر 10 دن سے تجاوز کر گیا تو جتنے دن اس کی حیض میں عادت تھی اتنے دن نفاس ہوگا، باقی استحاضہ ہوگا۔ اس حکم پر دلیل کیا ہے؟ جواب، فَلِصَحِيحَةِ ضُرَارَةَ عَنْ أَبِي جعفر، یہاں بھی بات ہمارے پاس دلیل روایت صحیح ہے جناب ضرارہ کی، عن ابی جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے، قلت لہ، کہتے ہیں میں نے عرض کی، النفسا متی تصلی، کہ نفاس والی عورت کب نماز پڑھے گی؟ قال، امام نے فرمایا، تقعد قدر حیضہا، جتنے دن اس کی حیض کی عادت تھی اتنے دن بیٹھ جائے گی۔ مراد کیا؟ یعنی نماز نہیں پڑھے گی، وہ تو ہو گیا کنفرم۔ وَتَسْتَظْهَرْ بِيَوْمَيْنِ، اور اس کے بعد 1-2 دن مزید انتظار کرے گی، دیکھے گی۔ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ، اگر خون رک گیا، فَبِهَا، پھر وہ سارے کا سارا ہوگا۔ وَإِلَّا، اور اگر وہ خون نہ رکا اور چلتا رہا، اغتسلت، وہ غسل نفاس کر لے گی۔ واحتشت، احتشا یحتشی، واحتشت، واحتشت کا لغوی معنی ہوتا ہے، یعنی منجد میں آپ دیں گے تو یعنی وہ حیض والی استحاضہ والی خاتون کا روئی بغیر رکھنا یا کوئی کپڑا رکھنا، اس کو کہتے ہیں۔ واستفزت، استفزت کا لغوی معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ لنگوٹ، اثر ہوتا ہے استفزات، جیسے پہلوان جب اکھاڑے میں جاتے ہیں کشتی لڑتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو لنگوٹ جو باندھتے ہیں اس معنی میں، لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ وہ روئی رکھے گی اور اوپر وہ کوئی کپڑا باندھے گی، جو کرے گی وصلت، اور نماز پڑھے گی۔ اب فَإِنَّ الْإِسْتِظْهَارَ بِيَوْمَيْنِ، یہ امام نے فرمایا کہ تقعد قدر حیضہا، کہ جتنے دن ایام حیض اس دن تو ہو گیا کنفرم، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن 2 دن مزید انتظار کرے گی۔ یہ انتظار کیوں کرنا ہے؟ ہوا لِطَلَبِ ظُهُورِهَا لِلدَّمِ، تاکہ یہ جو خون آ رہا ہے اس کی کیفیت کا پتہ چل جائے، کنفرم ہو جائے کب تک آتا ہے۔ وَأَنَّهُ يَتَجَاوَزُ الْعَشْرَ، آیا یہ 10 دن سے تجاوز کرتا ہے، لَتَرْجِعُ إِلَىٰ عَادَتِهَا، تو پھر وہ اپنی حیض والی عادت پر پڑ جائے گی، او لا يتجاوزها، یا یہ 10 دن سے تجاوز نہیں کرتا تاکہ وہ سارے کا سارا نفاس ہو۔ یہ 2 دن مزید جو امام نے فرمایا کہ تستظہر، وہ انتظار کرے گی، وہ اس مقصد کے لیے ہے۔ نفاس کے حکام میں سے ایک حکم ہے اما حرمت وطئہا، کہ ایام میں نفاس میں خاتون سے، اور جیسے ایام حیض میں اس سے وطی کرنا حرام تھا، ایام نفاس میں بھی وطی کرنا حرام ہے۔ اچھا جی، دلیل فَلِمُوَثَّقَةِ مالک بن عیون، روایت موثقہ ہے مالک بن عیون کی، کہتا ہے سألت ابا جعفر عن النفسا، میں نے سوال کیا امام
محمد باقر علیہ السلام سے اس نفاس والی خاتون سے متعلق یغشاہا زوجہا کہ جس کا شوہر اس کی خواہش رکھتا ہے، یعنی وہ جماع کا خواہش مند ہے، وَهِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ جبکہ یہ اپنے دم نفاس کے دنوں میں ہے، تو امام نے فرمایا نعم ہاں، اذا مضى لها منذ یوم جب اس کو گزر جائے وہ دن کہ وضعت بقدر ایام عدت حیضها کہ جتنے دن اس کی حیض کی عادت تھی، یعنی جس دن اس نے اذا مضى لها منذ یوم وضعت یعنی جس دن اس نے بچہ جنا اس کے اس بچہ دینے کے بعد اتنے دن گزر گئے کہ جتنی اس کی حیض کی عادت تھی، ثم تستظہر بیوم پھر ایک دن وہ مزید انتظار کرے، فلا باسا پھر اس کے بعد کوئی حرج نہیں، کیا ان یغشاہا زوجہا کہ اگر اس کا شوہر اس کو چاہتا ہے، جماع چاہتا ہے، یامرھا یہ اس کو حکم کرے گا، فلتغتسل اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے، ثم یغشاہا پھر اگر یہ چاہتا ہے تو اس کو جماع کر سکتا ہے، اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ اب اس روایت میں ایک جملہ ہے جس کو غور کرنا، یامرھا کہ زوج خاتون کو آمر کرے، فلتغتسل تاکہ وہ غسل کرے، آگے ہے ثم وہ تراخی کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہے نفاس والی نے غسل پہلے کرنا ہے، بعد میں وہ اپنے شوہر کے لیے اس کا جماع جو ہے وہ جائز ہوگا، جبکہ حیض میں ایسا نہیں تھا۔ فرماتے ہیں ہی تدلو یہ روایت دلالت کرتی ہے علی عدم کفایت انقطاع الدم فی جواز وطئہا کہ اس نفاس والی خاتون سے وطی کے جواز کے لیے صرف خون کا رک جانا کافی نہیں ہے، اور جیسا کہ حیض میں صرف خون کا رک جانا ہی کافی تھا، یہاں نہیں ہے۔ بات سمجھا گی نا؟ یعنی حیض میں قبل الغسل بھی جائز تھا، لیکن نفاس میں ہے کہ نہ خون نفاس رک جائے، اس کے بعد خاتون غسل نفاس کر لے، پھر وطی جائز ہوگی۔ مضافاً الی انہ قد یقال البتہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر استصحاب کا تقاضا بھی ہے کہ جب وہ خاتون ایام نفاس میں تھی اس سے وطی کرنا حرام ہے، اب جو نفاس رک گیا لیکن غسل نہیں کیا، ابھی اس کو شک ہوگا کہ حلال ہے یا نہیں ہے، تو استصحاب کریں گے حرمت کا۔ خوب ایک دلیل یہ بھی دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا بُطْلَانُ الطَّلَاقِ دوسرا حکم یہ تھا کہ ایام نفاس میں اس خاتون کو نفسا کو طلاق دینا باطل ہے۔ دلیل ہمارے پاس یہ ہے، فَلِصَحِيحَةِ زُرَارَہ بن عَیُّن کی روایت صحیح ہے، عنہما یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق السلام سے نقل کی، فرمایا اذا طلق الرجل فی دم النفاس کہ اگر کوئی شخص دم نفاس کے دوران اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، او طلقہا بعد ما یمسھا یا طلاق دیتا ہے یعنی اس سے وہ وطی کرنے کے بعد، مسکمان ہم نے مواقع کرنا ہے جماع کرنے کے بعد، فلیس طلاقہ ایہا بطلاق اس کی یہ اس کو دی ہوئی طلاق نہیں ہے۔ طلاق کی شرائط میں سے یہ ہے کہ وہ اس طور میں طلاق میں دے جس میں اس نے مواقع نہ کیا ہو، اور اس میں سے یہ ہے کہ عورت ایام حیض میں بھی نہ ہو اور ایام نفاس میں بھی نہ ہو۔ اگلی بات اس کا حکم کرنا غسلہ کا غسل جنابہ کہ غسل نفاس بھی مثل غسل جنابت کیا ہے، فرماتے ہیں فلما تقدم ہم نے کہا تھا چونکہ فقط غسل جنابت کی کیفیت کو روایات میں بیان کیا گیا ہے، کسی اور غسل کی کیفیت کو بیان نہیں کیا گیا، اگر کیا گیا ہوتا تو ہم تک پہنچتا۔ اور پھر ایک روایت نے یہ بھی کہا کہ جنابت اور حیض کا غسل ایک ہے، مراد کیفیت میں کوئی فرق نہیں۔ اما وجوب ترک الصلاۃ والصوم ما قضائہ آپ نے کہا حکم یہ ہے
کہ ایام نفاس میں خاتون پر نماز کو ترک کرنا واجب ہے، یعنی نماز نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی، ما قضا ہی، لیکن بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ اس کی کیا دلیل؟ لصحیحۃ عبد الرحمن ابن الحجاج، روایت صحیح عبد الرحمن الحجاج کی، ان ابی الحسن۔ میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ بزرگان یہ کہتے ہیں کہ اگر فقہ کی کتاب میں کہیں پر ابو الحسن آ جائے مطلق ساتھ اور کوئی قید نہ ہو تو مراد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہوتے ہیں۔ بہرحال اب یہ امام موسیٰ کاظم ہیں، چونکہ بعد نے اس کو امام رضا علیہ السلام کی طرف نسبت بھی دی ہے۔ خوب، روایت یہ ہے کہ سألتہ عن نفسا، کہتے ہیں میں نے سوال کیا نفسا خاتون کے بارے میں، تاضع فی شہر رمضان بعد صلاۃ العصر، کہ نماز عصر کے بعد اس خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اتتم ذلک اليوم، آیا اس دن کا، اور نماز عصر کے بعد جو اس نے بچے کو جنم دیا، آیا اس دن کا روزہ پورا کرے یا جو ہی بچہ پیدا ہوا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا افطار کرے؟ امام نے فرمایا تفطرو، نہ، وہ روزے ختم کر دے، ثم لتقضی ذلک اليوم، بعد میں اس دن کی قضا کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حالت نفاس میں روزہ صحیح نہیں ہے۔ ایک اور روایت سید الورا کی عن احدہما، امام محمد باقر یا امام جعفر صادق علیہ السلام میں سے کسی ایک سے، کہ جس میں کہا النفسا تکف عن الصلاۃ ایامہا التی کانت تمکث فیہا، کہ نفاس والی عورت بھی نماز سے رکے گی، یعنی جیسے وہ ایام حیض میں نماز نہیں پڑھتی تھی، رکتی تھی، اسی طرح نفاس کے ایام میں بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ ثم تغتسل، جب یہ ختم ہو جائے گا پھر غسل کرے گا، وتعمل کما تعمل المستحاضہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ